اپنی پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا اور اپنے محترم چچا ابو طالب کو کھو دینے کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکلے۔ دل بہت اداس تھا لیکن امید زندہ تھی۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ مکہ میں زیادہ دشمنی شروع ہو گئی، قریش نے کھلی بری بات اور مار پیٹ شروع کر دی، دعوت رکسی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کوئی نئی جگہ ڈھونڈی جائے جہاں اللہ کا پیغام پھیل سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف چلے۔ طائف مکہ سے لگ بھگ 60 کلومیٹر دور ثقیف قبیلے کا شہر تھا، طاقتور، امیر اور مشہور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید یہ جو اللہ کی روشنی کو قبول کرے۔ وہاں 10 دن رک کر صرف زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر گھر جا کر اور قبیلے کے سرداروں کو دین کی دعوت دی، لیکن طائف کے سرداروں نے مذاق اڑایا۔ ایک نے کہا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملا نبی بنانے کے لیے؟ دوسرے نے کہا، یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم سچ ہو تو میں تمہاری توہین نہیں کرنا چاہتا، اور اگر جھوٹے ہو تو میں جھوٹوں پر وقت ضائع نہیں کرتا۔ پھر سب سے تکلیف دہ حادثہ ہوا۔ سڑک کے بچوں اور پاگل لوگوں کو اشارہ کیا گیا۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگنے لگے، مذاق اڑاتے ہوئے، چیختے ہوئے، پتھر مارتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے، چپ، صبر کے ساتھ۔ پتھر اور زور سے لگنے لگے، اتنے زیادہ کہ آپ کے پاؤں سے بہت خون نکلا اور خون جوتوں سے چھپک گیا۔ زید رضی اللہ عنہ ان کے آگے کھڑے ہوتے رہے، بچاتے رہے، لیکن دونوں کو چوٹ لگی اور دونوں کو شہر سے بری طرح نکال دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا سوال۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا احد سے زیادہ مشکل کوئی دن تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، طائف کا دن۔ انہوں نے مجھے رد کر دیا اور میں بہت غم میں وہاں سے نکلا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جا کر لیٹ گئے، زخمی، تھکے ہوئے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ۔ ایک پہنچ سے دور باغیچے میں بیٹھ گئے جو کہ 2 قریشی بھائیوں عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ وہاں زمین پر خون ٹپکتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے خوبصورت اور درد بھری دعا کی، یا اللہ، میں اپنی کمزوری صرف تجھ سے شکایت کرتا ہوں، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی فکر نہیں۔ اس وقت آسمان سے مدد آئی، اللہ نے بھیجا جبریل علیہ السلام اور پہاڑوں کا فرشتہ۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ نے تیری قوم کی باتیں سنی، اگر آپ چاہیں تو پہاڑوں کا فرشتہ طائف کو 2 پہاڑوں کے بیچ کچل دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ انہی کے بچوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ سب سے بڑی رحمت اور معافی کی مثال ہے۔ اور پھر ایک نشانی آئی۔ عتبہ اور شیبہ نے اپنے عیسائی نوکر عداس کو انگور دے کر بھیجا۔ جب عداس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر کھا رہے ہیں تو وہ حیران ہو گیا۔ طائف کے لوگ تو یہ لفظ نہیں بولتے تھے۔ باتوں میں پتہ چلا کہ عداس نینویہ کا تھا، جہاں یونس علیہ السلام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس رو دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو عزت سے چوما، سوال کیے، باتیں سنی اور ایمان لے آیا۔ طائف کی زمین میں پہلی روشنی یہیں چمکی۔ سالوں بعد پورا طائف اسلام لے آیا، بالکل ویسا ہی جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون سے بھیگی زمین پر امید رکھی تھی۔ طائف کا دن درد کی کہانی نہیں تھا، یہ تھا مضبوط ایمان، بے حد رحمت، نفرت سے انکار، اور وہ اصلی طاقت جو صبر اور معافی میں ہوتی ہے۔ یہ وہ دن تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ اصلی قوت پیار، صبر اور امید ہوتی ہے، چاہے دنیا پتھر ہی کیوں نہ مارے۔